بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ معزز خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کی یہ کاوش آج 19ویں پارے میں داخل ہو رہی ہے، جس میں 3 سورتوں کا حصہ شامل ہے۔ سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، سورہ شعراء مکمل اور سورہ نمل کا ابتدائی حصہ۔ گویا سورہ شعراء مکمل ہوگی اور سورہ فرقان کا آخری حصہ اور سورہ نمل کا ابتدائی حصہ۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے جو اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے متصل ایک آیت پہلے یعنی آیت نمبر 20 سے اس موضوع کو شروع کیا گیا کہ انبیاء کے بارے میں لوگوں کے احساسات، سوالات کیا تھے۔ کچھ لوگوں کا ایک سوال یہ تھا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو بازاروں میں جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کا ایک تخیل یہ تھا کہ نیک اور اچھے لوگ وہ ہیں جو دنیا اور دنیا کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے۔ تو قرآن حکیم نے آیت نمبر 20 میں اس تصور کی نفی کی کہ ہم نے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کو بھیجا، الا انہم لیاکلون الطعام، وہ سب کھاتے بھی تھے۔ کم از کم یہ بات کسی نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات کبھی بھی نہیں کی گئی کہ فلاں نبی کھایا نہیں کرتا تھا۔ اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ آج جو ریاضت یا جسمانی مشقت کو دینداری سمجھا جاتا ہے، کچھ قوموں کے ہاں، کچھ مذاہب کے ہاں، کہ جو نہیں کھاتے یا کم کھاتے ہیں اور بالکل یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم تو اللہ والے ہیں، خصوصاً ہندو مت یا رہبانیت کا تصور جہاں جہاں بھی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہاں، کھانا مقصود حیات نہیں بلکہ زندگی کی ضرورت ہے۔ تو انبیاء کھاتے رہے، اور کھانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انبیاء کا جسم بھی پانی، کھانے اور دیگر غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا میں موجود مختلف ہر نبی کے اوقات میں جن جن چیزوں کو لوگ کھاتے تھے اور نبی نے اسے جائز ٹھہرایا، ان کو نبی استعمال کرتا تھا۔ تو دنیا کی چیزوں کو چاہے کھانے کے لیے ہو یا باقی معاملات میں اس کے استعمال تقوی کے خلاف سمجھنا، اس کے قرآن حکیم نفی کر رہا ہے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ سب بازاروں میں جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں میں جاتے تھے۔ آپ جب تجارت کی ذمہ داری سر انجام دیتے رہے تو ایک تاجر کے لیے لازمی تھا کہ وہ بازار جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کام کرتے تھے تو آپ نے نبوت کی ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے مختلف لوگوں سے ملنے کے لیے بازار، خصوصاً جو بڑے میلے لگتے تھے، عکاظ وغیرہ کے میلے، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ دراصل لوگوں کو، مشرکین مکہ کو آپ کے توسیع دعوت کے اس ذریعے سے ڈر تھا کہ یہ جو جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں، انتہائی تحرک کے ساتھ فوراً پہنچ جاتے تھے۔ بیچارے مشرکین مکہ نے بھی اس لیے پھر ایک وفد بنایا تھا جو ابو لہب کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں جاتے
اور ان کو دعوت دیتے تو پیچھے پیچھے یہ لوگ پہنچ جاتے اور کہتے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یا اس پہ اسیب کے اثرات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا توڑ کرنے کے لیے اہل مکہ نے بھی بہت کوشش کی۔ قرآن حکیم ان کے اس یعنی گویا ایک طرف وہ اصل سوال سے راہ فرار اختیار کر کے یہ سوال اٹھاتے کہ یہ بازار کیوں جاتا ہے، حالانکہ ان کا اصل مقصود یہ تھا کہ یہ جا کر دعوت کا کام کیوں کرتا ہے، ان کو تو کہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو قرآن حکیم نے ان کی نفی کر دی اور ہمیں سکھایا کہ دعوت کے کام کے لیے ان تمام ذرائع اور مواقع کو استعمال کیا جائے گا جس کی شریعت نے اجازت دی ہو اور جو دعوت کے لیے مفید بھی ہو۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہمارے ساتھ ملاقات، ہماری حضوری، قیامت، آخرت کا یقین نہیں رکھتے، تو وہ ایک سوال یہ بھی اٹھاتے، یعنی قرآن حکیم ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہے کہ اصل تو ان لوگوں کو انکار ہے، امید نہیں ہے، توقع نہیں ہے، یہ چاہتے نہیں ہے، یہ مانتے نہیں ہے آخرت کی ملاقات کو، لیکن یہ کہتے یہ ہے لولا انزل علینا الملائکۃ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، انہیں فرشتے آ کر کیوں نہیں کہتے۔ بات دو نے چار کی طرح واضح ہو جائے گی، کوئی فرشتہ آ کر کہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ یہاں اس میں عیب اور خامی کیا ہے کہ فرشتے آنے میں غلط کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے رسول پہ اعتماد کر کے رسول کے لائے ہوئے پیغام کو تسلیم کرنا، جو ہم نے ایمان کی تعریف کی تھی کہ ایمان نام ہے تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیع ما جاء بہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان سب چیزوں میں آپ کی تصدیق کرنا۔ اگر خود آپ کی تصدیق کسی فرشتے کے کہنے پر کی جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا ہمیں فرشتوں کی معرفت کہ فرشتے اللہ کے ایک ایسی مخلوق جو یہ ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں، اللہ کی توحید کا بیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا بیان، یہ ہمیں رسول نے بتایا۔ ہماری معرفت الوہیت، ہماری توحید کا علم، یہ بھی رسول کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو جب رسول کی خود کی تصدیق نہ ہو اور اس کے بجائے فرشتوں کے کہنے پر رسول کو مانا جائے تو رسول کا مقام و مرتبے کا وہ نہیں رہے گا جو قرآن عطا کرتا ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھے، رب آئے اور ہمیں کہے۔ یہاں پھر وہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رب کی معرفت رسول عطا کرتا ہے۔ ہمارے پاس ہم میں سے کسی کے گھر میں ابھی یا اس وقت بھی محمد ابن عبداللہ کے علاوہ کسی گھر میں کسی کے پاس جبرائیل نہیں آیا۔ اللہ نے کوئی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بھیجا، انہی کے پاس پیغام بھیجا اور انہیں ہی یہ اشکارا کیا، بتایا، سمجھایا کہ رب کے صفات، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق اور اللہ ایک ہے، توحید کی علم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ دراصل ان لوگوں نے تکبر کیا اپنے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نفی کی۔ پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، ہاں یہ جب فرشتے آمنے سامنے دیکھ لیں گے پھر تو بات کھل جائے گی، پھر وہ مقام ہوگا جب یہ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ مجرم اس دن انتہائی زیادہ مایوس ہوں گے اور کوئی ان کی بچاؤ، کوئی ان کے فائدے کے سبیل نہیں ہو سکے گا۔ تو فرشتوں کو دیکھا جا سکے گا، فرشتوں سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ وہ موقع ہوگا جو فیصلے ہو چکا ہوگا۔ قرآن حکیم سورہ فرقان میں رسالت اور رسالت کے نہ ماننے کی جو دلائل ہے اور جو اعتراضات ہے ان کا جواب دیتے ہوئے قرآن حکیم آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہم رسول کے ساتھ ہی بنتے۔ اور رسول کے مقابلے میں اس دنیا میں جن لوگوں کو انہوں نے دوست بنایا ہے ان کے بارے میں کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں اور فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔
کیونکہ ان کو دوست بنایا تو انہوں نے ہمیں ذکر سے گمراہ کر دیا. لقد اضلنی عن الذکر، جب ذکر آ چکا تھا اور ہم ان کے کہنے کی وجہ سے شیطان کی بات مانتے گئے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان کا بہت زیادہ بہکانے والا، دھوکہ دینے والا، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا. قرآن حکیم آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں رسول کے ساتھ ہونے، معیت رسول اختیار کرنے، رسول کے نقش قدم پر چلنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم جب فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہم رسول کے ہم سفر اور ہم رکاب بنتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد جتنے امت قیامت تک وجود رکھے گی، یہ تو رسول کی معیت میں ہے، یہ رسول کے ساتھ ہے، یہ رسول کے ہم سفر اور ہم کارواں ہے. تو رسول کے وفات ہونے کے بعد یہ ہم سفر کیسے ہے؟ دراصل نبی انسان ہونے کے ناطے اپنے وقت مقررہ پر وفات پا جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے ساتھ آپ کی نبوت وفات نہیں پائی، آپ کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو سمجھایا، پوری زندگی انہی ذمہ داریوں کو منتقل کیا امت کی طرف، اور اسی کے لیے کاوشیں کرتے رہے کہ امت اس دعوت، اس تعلیم اور اس تحریک کے علمبردار بنے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت نے کہیں ببانگ دہل، کہیں آہستہ آہستہ، کہیں مختصر اور کہیں زیادہ، لیکن وہ دعوت، وہ پیغام، وہ تحریک بپا رکھی، اور وہی قافلہ جاری ہے. تو آج بھی جو لوگ رسول کے نقش قدم پر ہے، رسول کے تحریک میں شامل ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی رسول کے ساتھ ہوں گے. اور ان کے مقابلے میں آج بھی جو لوگ ہیں وہ قیامت کے دن یہ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش ہم رسول کے ساتھ کی راہ اختیار کرتے، اس کے مقابل میں دیگر راہوں کے پیچھے نہیں چلتے. اور لازمی نتیجہ اپنے ان دوستوں کو یاد کریں گے جن کے انہوں نے اس دنیا میں ساتھ دیا ہوتا ہے، تو کہیں گے اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں اور فلاں کو دوست نہیں بنا. انسان اس دنیا میں، ہم مشہور محاورہ کہتے ہیں، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. لہذا ہر شخص کو اپنے ارد گرد پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اسی بنیاد پر میرے خد و خال، میرے رجحانات کا تعین بھی ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں تو مجھے انہی میں شمار کرتے. لہذا ہم میں سے بھی ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اٹھک بیٹھک، ہماری چلت پرت کن کے ساتھ ہے، ہمارا تشخص کیا بنتا جا رہا ہے، اور ہم اپنے سب سے زیادہ اثر اپنے دوستوں سے لیتے ہیں. لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دوست کیسے. ہم رشتوں کا انتخاب تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، لیکن ہم دوستوں کا انتخاب اپنی مرضی سے کرتے. اس موقع پر والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، سرپرستوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم عمری میں بھی اپنے بچوں کا خیال رکھے کہ وہ تعلیمی اداروں میں یا پڑوس میں یا گھر میں ان کے تعلقات کس طرح کے خاندانوں کے بچوں کے ساتھ ہے، اور پھر جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو یہ دوستیاں کس مرحلے تک جاتی ہے. اور یہ بات جہاں بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اتنی ہی بچیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین اس بات کا خیال رکھے کہ ہماری بچی کی سہیلی کون ہے، کن گھرانوں میں ان کے تعلقات ہیں. اس لیے کہ یہ جو عمر ہے یہ شوقیہ غلطیاں کرنے والا عمر ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، لیکن شوقیہ غلطیاں یہ مزاج ہے. لہذا اس عمر میں زیادہ نگرانی، لیکن محبت اور خلوص سے، یہ جبر اور ہر وہ عمل جس کا رد عمل منفی ہو سکتا ہے، اس کے بجائے دوستانہ ماحول میں اس طرح کا تعلق اپنانا کہ بچے اپنے والدین کو وہ سب کچھ کہہ سکے جو وہ کہنا چاہتے. تو قرآن حکیم دوستی اور ساتھ دینے اور چلنے میں معیار بناتا ہے رسول کو، کہ ہم نے رسول کا ساتھ دیا، رسول والوں کے ساتھ رہے، رسول کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے ساتھ رہے، یا ہم نے ان کے مقابل میں، ان کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتے فلانا،
یہ فلان عام ہے، کوئی بھی فلان فلان فلان، لیکن معلوم کون ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ معلوم ہے ان کا ساتھ دینے والے۔ قرآن حکیم آیت نمبر 30 میں اس عظیم شان گواہی کا ذکر کرتا ہے کہ رسول گواہی دیں گے، چونکہ یہاں تعلق وہی معیت رسول کا ذکر آیت نمبر 27 میں فرمایا، آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ رسول قیامت کے دن پر اس کی گواہی دیں گے کہ کون میرے نقش قدم پر چلتے رہے اور کون نہیں چلتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس ریکارڈ اور اس معلومات کے مطابق ہوں گی جو فرشتوں نے کمپائل کر کے رسول کو پیش کی ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہوگا، اس بنیاد پر رسول گواہی دیں گے۔ اگر رسول کے ساتھ یہ تعلق درست صحیح ہے تو رسول کی گواہی شفاعت کی ہوگی، اور ایک مومن اور ایک مسلمان کے طور پر ہماری سب سے بڑی آرزو یہی ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اذان کے بعد رسول کے لیے دعا مانگتے ہیں مقام محمود کی۔ رسول کا یہ مقام محمود ہی آپ کی شفاعت والا ہے، اور یہ حمد ہے، حمد سے بنا ہے محمود، اور قرآن کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ رب العالمین ہے، لہذا اور ہم رسول کے ساتھ تعلق کی بنیادی یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد سب سے زیادہ بیان کرتے ہو، اسی حمد کے سب سے زیادہ بیان کرنے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو رسول سے تعلق رکھنے والے دراصل اللہ کی حمد سب سے زیادہ کرنے والے، اور حمد سے مراد ہے زبان سے بھی، تمام بدن سے بھی، اپنے احساسات اور خیالات سے بھی دین کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اس کا علمبردار بننا۔ تو قرآن حکیم جب شفاعت فرمائیں گے دراصل آپ کی گواہی ہوگی، رسول یہ گواہی درست اور صحیح دے گا۔ جس رسول نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، اس کے بارے میں ہم یہ گمان کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن میرے لیے ڈنڈی ماریں گے، میرے لیے جھوٹی اور ناقابل یقین یا خلاف واقع گواہی دیں گے؟ اس لیے قرآن حکیم نے رسولوں کی یہ گواہی بھی نقل کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول گواہی دیتے ہوئے کہے گا اے بارئلہ یہ میری وہ قوم ہے، یہ میرے وہ لوگ ہیں، یہ میرے امتی ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن حکیم کو اپنے پس پش ڈالا ہوا تھا، قرآن حکیم سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ اب قرآن حکیم سے علیحدگی کی جتنے طریقے ہیں، چاہے ہم قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتے ہو، چاہے ہم قرآن حکیم کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہو، چاہے ہم قرآن حکیم کی تفسیر سے آگاہی حاصل نہیں کرتے ہو، چاہے ہم قرآنی نظام کو اختیار نہیں کرتے ہو، یا ہم قرآن کے نظام اور سسٹم اور دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہو، یہ سب کے سب قرآن حکیم سے علیحدگی کے ذرائع ہے۔ اب اگر کوئی شخص صرف قرآن حکیم کی تلاوت تو بہت کرتا ہے، لیکن نہ تو اب یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس مطلب اور معنی اور مفہوم کو سمجھ سکوں، اور جو لوگ معنی اور مفہوم کو سمجھ رہے ہیں وہ اس قرآن کو عملاً معاشرے پر بالاتر اور سپریم رکھنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا، انہیں غلبہ دین، غلبہ قرآن کی کوشش نہیں کر رہا، تو وہ بھی دراصل اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہے، پس پشت ہونے والا ہے، قرآن حکیم سے کو اپنے پس پشت ڈالنے والا ہے اور قرآن حکیم کو ترک کرنے والا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ رسول یہ گواہی دیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ لہٰذا ہمیشہ اس کی کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کے بارے میں رسول یہ گواہی دیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے بہت سارے ساتھی میری طرف آنا چاہیں گے، میں بھی چاہوں گا کہ وہ آئے اور میں انہیں پانی پیش کروں گا۔ وہ حوض کوثر جس کے پیالے ستاروں ایک کثرت میں ہوں گے، اور اس کی وسعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرقاً غرباً ذکر فرمایا، لیکن کچھ لوگوں کو فرشتے روکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا کہ ہاؤلا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہے، آنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے غیر موجودگی میں ان لوگوں کے اعمال، ان لوگوں کا طرز عمل، آپ کے دین کے بارے میں کیا رہا، تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں رسول کی گواہی ہمارے پلس ہمارے ساتھ ہونے کہ ہم رسول والے ہیں، اس کے بجائے ہمارے گواہی قرآن حکیم کو ساتھ نہ رکھنے والے، قرآن حکیم کے ساتھ زندگی نہ بسر کرنے والے، قرآنی نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد نہ کرنے والے میں ہو۔
قرآن حکیم سورہ فرقان میں آیت نمبر 63 سے صفات بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی یہ نیک بندوں کی زندگی کیسے ہیں؟ قرآن حکیم چند خاص مقامات پر جامع انداز میں مومنین کی صفات بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے ان میں سے اکثر صفات پہ بات ہو چکی ہے، ہم کچھ پہ بات کریں گے، لیکن فہرست پوری لے لیتے ہیں تاکہ پورا خاکہ سامنے آئے کہ مومن اصل میں مطلوب کون سا والا ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو بہت عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب علموں کم علموں سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، ان سے الجھتے نہیں ہیں، اپنا وقت اپنی صلاحیتیں ان پہ خرچ نہیں کرتے، بس اچھی بات کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ پہلی دو صفتیں ہوئی۔ اس میں ایک تو خود کی عاجزی کی بھی، اور دوسری کہ اگر کوئی الجھتا ہے تو ہم نہیں الجھے۔ نمبر 3 والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ ہے اللہ کے بندے جن کی راتیں گزرتی ہے اللہ کے لیے سجود اور قیام میں۔ یہ رات کے راہب ہوتے ہیں، یہ رات کے تہجد گزار ہوتے ہیں، اور رات کی اس تہجد گزاری کا نتیجہ دن کی تہجد گزاری میں نکالتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ گویا عباد الرحمن کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگ۔ اب جہنم کی پناہ کے یا جہنم کی پناہ صرف زبان سے یہ دعا مانگنا ہے یا عملاً یہ کاوش کرنا، یعنی دعائے دلی کیفیت یا دلی آرزو کا نام ہے۔ اگر دل کی گہرائیوں میں یہ آرزو ہے ہی نہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی؟ لہذا عملاً یہ جدوجہد کرنا کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ قرآن نے فرمایا بہت خراب رہنے کی جگہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور یہ عباد الرحمن وہ ہے جب خرچ کرتے تو اسراف نہیں کرتے۔ اسراف نام ہے اپنی ضروریات سے زائد خرچ کرنے کا نام۔ ضروریات سے کم خرچ کرنا یہ بخل کہلاتا ہے، اور ضروریات سے زائد خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور ضروریات کے مطابق خرچ کرنا یہ اقتصاد ہے، یہ میانہ روی ہے۔ اپنے آپ کو اپنی ضرورت کے دائرے سے باہر رکھنا، اور اس کے مختلف پیمانے ہو سکتے ہیں، خصوصاً وہ چیزیں جو ہم کو اشتہار دیکھ کر خریدتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یا جن چیزوں کا فیصلہ ہم شاپنگ سینٹر کے اندر کرتے ہیں جب ہمیں نظر آتے ہیں کہ اچھی ہے، اس کا مطلب ہے ہم گھر سے آتے ہوئے جو چیز ہمارے فہرست میں نہیں تھی، خیال میں نہیں تھا، وہ ہم نے اضافی خریدی۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ اعتدال کی راہ اختیار کرنے والے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن وہ ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کبھی کسی نفس کو قتل نہیں کرتے مگر جو قانونی لحاظ سے عدالتی کارروائی ہوتی ہے اگر کسی نے کوئی جرم کیا۔ یعنی مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ کبھی دوسرے مسلمان پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ ولا یزنون، اور نہ کبھی یہ لوگ بدکاری میں پڑتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، یہ بدکاریوں کی طرف نہیں جاتے، قتل و غارت گری کی طرف نہیں جاتے۔ جو اس طرف جائے گا تو وہ بہت بڑے گناہ کا شکار ہوا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، یہ لوگ اگر کوئی اس طرف جائیں گے تو ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا قیامت کے۔ ہاں، جو ایمان لایا، عمل صالح اختیار کیا اور اللہ کی طرف توبہ طائف ہوا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورہ فرقان 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کی صفات آیت نمبر 72 سے مزید ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، مومن وہ ہے جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا، جھوٹی بات نہیں کرتا، خلاف واقع بات نہیں کرتا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ سے پوچھا یہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ کے سیدھے بیٹھے اور فرمایا وَقَوْلُ الزُّورِ او شہادت الزور، کہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں۔ یہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دراصل بات تو ایک ہی ہے۔ جھوٹ کو اگر گواہی کے طور پر بولا جائے یا آپس میں کسی معاملے میں بولا جائے، یہ سب سے بڑے گناہوں میں شمار ہوگا۔ ہمارے مسلمان معاشرے کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو اپنی مرضی سے چھوٹا اور بڑا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور کچھ کو چھوٹا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ صحابہ اور تمہارے اندر فرق یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور غلطی کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے، پہاڑ جتنا سمجھتے تھے، معمولی غلطیوں کو، اور تم پہاڑ جتنے غلطیوں کو ایک معمولی سے وزن دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ حساسیت مطلوب ہے، مقصود ہے، اور یہی نقش پا ہے کہ یہ جو مقدس شخصیات گزری ہے، ان کی یہ عظمت اور رفعت اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے اس طرح 100% تابع کرنے کی کوشش کی کہ ماں سوائے اللہ کے کسی اور کا خیال تک بھی نہ آئے۔ تو فرمایا والذین لا یشہدون زورا، کہ مومن وہ ہے جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغویات کے مقام یا باتوں یا کوئی ایسا موقع آتا ہے تو بڑی عزت سے گزر جاتے ہیں۔ لغویات سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ وہ لغویات میں خرچ نہیں کرتے، اور ہر شعبہ زندگی کے اپنے اپنے لغویات ہیں، کہاں تک میری ضروریات ہے اور اس کے بعد میں اضافی صرف کر رہا ہوں۔ تو قرآن حکیم مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور مومنین تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ وہ لوگ ہیں مومنین کہ وہ اللہ کے ذکر پر گونگے اور بہرے ہو کر نہیں گزرتے، بلکہ جہاں اللہ کی بات آتی ہے تو کان بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نگاہیں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کو، اور کان اور نگاہوں کے کھلے ہونے کا مطلب ہے کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عمل میں لایا جا سکے۔ تو یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ بولنا، یہ سب ذرائع ہے اللہ کے ذکر کو سمجھ کے آگے پہنچانے کے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور یہ مومنین وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں عطا فرمائیے ہمارے جوڑوں سے، ہمارے ازواج سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندانوں سے، ہماری نسلوں سے قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، انہیں ہمارے خاندان ایسے بنا دیجئے کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کے ٹھنڈا کرنے کا سبب ہو اور آخرت میں بھی۔ یہ پھر بات اور ذکر ہو رہا ہے جنتی خاندان کا، کہ دنیا میں ہمارا خاندان ایسا بنا دیجئے کہ وہ جنت میں بھی اسی طرح جا سکے جس طرح یہاں ہم ہیں، اور ہم اپنے خاندانوں کی تعمیر و تربیت یوں کر سکیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا دیجئے، رہنما بنا دیجئے۔ اور گویا ایک تو متقین کے امام بننے کی لازمی ہوگا کہ وہ متقین کا حصہ ہو، اور متقین میں آگے بڑھ کر دین کا کام کرنے والا ہو تاکہ ان کا امام بن سکے۔ اس لیے کہ متقین کے امام بننے کی بنیاد دولت، خاندان یا کوئی اور خارجی نہیں ہوگی، بلکہ تقوی ہی میں جو ان باقیوں سے آگے ہوگا وہی ان کا امام ہوگا۔ اور تقوی شروع ہوتا ہے دل کی اندرونی تبدیلی سے،
اور یہ جھلکتا ڈھلکتا اور نظر آتا ہے اپنے کردار، رویے اور احساسات میں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ تو متقین کا امام بننا، اس کے لیے دعا گو رہنا اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا، یہ مومن کی صفات ہے۔ پھر فرمایا والذین یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے بہترین جزا ملے گی، اور جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں ان کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہوئے تحیۃ و سلاما، وہاں ان کو خوش آمدیدی کلمات اور ان پر سلامتی کے کلمات کہے جائیں گے، اور یہ اس میں ہمیشہ رہے۔ مومنوں کے صفات، اور ان صفات کے نتیجے میں چونکہ مومن کبھی یہ سمجھتا ہے کہ دراصل تو مجھ پہ پابندیاں لگی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا، باقی لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو ذمہ داری سپرد کی گئی تھی اس کو پورا کر دیا گیا ہے، کچھ چیزوں سے روکا گیا تھا اس سے منع ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا اجر یہ ہے کہ دنیا آخرت میں اس کا متبادل دیا جائے، تو جنت میں ہمیشہ، اور وہ بہترین ٹھکان اور رہنے کی جگہ ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا، تو مومنین کی صفات بھی ذکر کر دیے اور انجام بھی۔ قرآن حکیم 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء میں 7 انبیاء کے واقعات بیان فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان انبیاء کا ذکر، اور یہ واقعات چونکہ پہلے گزرے ہیں تو ہم 1-2 نکات ذکر کریں گے، اور پھر قرآن حکیم سورہ شعراء میں قرآن حکیم کی حقانیت یا قرآن حکیم کی ڈیفینیشن بیان کرے گا، اس پہ کچھ بات کریں گے، اور آخر میں سورہ شعراء میں ان شعراء کی مذمت بیان کی گئی ہے جو معنی خیز، نتیجہ خیز یا مفید شاعری کی بجائے بس ہر تخیل کو منظوم کر کے پیش کر کے انہیں ادب برائے ادب کے لیے کام کرتے ہیں، ادب برائے نظریہ یا کسی آئیڈیالوجی کے تحت اسلام کے لیے شاعری نہیں کرتے۔ تو یہ گویا 2 مراحل ہے، ایک وہ قسم کے شعراء ہے جو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ایک وہ شعراء ہے جو اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے منظوم خیالات کے ذریعے رہنمائی اور سچائی کی بات کرتے ہیں، اور یہی دور رسالت میں بھی ہوتا رہا۔ کچھ شعراء کو ہم ایام جاہلیت کے شعراء کہتے ہیں، جو ادبی لحاظ سے تو بہت مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن اپنی قوم کی رہنمائی، اچائی کی طرف انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں وہ شعراء بھی ہے جنہوں نے ادبی بھی اور اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ پیمانے کی شاعری کی، جو کہ مطلوب بھی ہے اور جس کا ذکر بھی ہے۔ تو قرآن حکیم سورہ شعراء پارہ نمبر 19 میں آغاز فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ مقام رسالت کا آغاز ہی میں کتاب، حروف مقطعات، اور اس کے بعد کتاب اللہ کا ذکر، اور کتاب اللہ کے فوراً بعد رسالت کا مقام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس انتہا کا ذکر کیا ہے کہ شاید آپ اس غم میں اپنے آپ کو مار ڈالے، اپنے آپ کو تکلیف دے دے، اور اسی میں آپ اپنے آپ کو گلا دے کہ لوگ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے۔ دائی ہمیشہ حریص ہوتا ہے، قرآن حکیم دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے حریص علیکم، پیغمبر انتہائی زیادہ، اور پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والے ہر دائی کے لیے نمون عمل یہ ہے، معیار یہ ہے کہ وہ حریص ہوتا ہے، وہ کڑتا رہتا ہے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں آئے، دن رات اسی سوچ میں۔ اور یہ جو اقبال نے کہا تھا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رضی۔ تو دائی در حقیقت اسی سوز و ساز اور پیچ و تاب میں وقت گزارتا ہے، راتیں گزر جاتی اس کی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اب یہ صرف غور و فکر جب بھی کہا گیا، سوچ کے لیے کہا گیا، تو مقصود یہ ہے کہ دائی سوچتا ہے، طریقے سوچتا ہے،
عمل پیرا ہوتا ہے کہ کیسے اس کو سر انجام دے۔ پھر دعوت کی جتنے شعبے ہیں، ہر شخص جس شعبے میں ہے وہ اس شعبے میں سوچتا ہے۔ اگر کوئی تعلیم، تفسیر اور حدیث کے شعبے میں ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کس طرح بہتر طریقے سے اللہ کا یہ پیغام علمی لحاظ سے منتقل کروں۔ اگر کوئی لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے تو وہ اس لحاظ سے کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی غلبہ دین کے لیے کوشاں ہے تو وہ دن رات اسی فکر میں ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ دین غالب کیسے ہوگا۔ پیغمبر کی بھی سوچے، پیغمبر کے احساسات، پیغمبر کا رویہ یہی تھا، یہی پیغمبرانہ مشن ہے، تو طریقہ کار بھی پیغمبرانہ ہوگا۔ قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سوچ بچار میں ہوتے ہیں کہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کی بھی سوچ، اب یہاں فرق اس میں اصل ہو رہا ہے کہ پیغمبر کی سوچ یہ نہیں تھی کہ میری زمین جائیداد، میرے خاندان کے اساتذات میں اضافہ کتنا ہوگا، بعد کے لوگوں میں ہم کوئی امپائرز بنا سکیں گے یا نہیں، ہمارا کوئی بڑا اسٹیٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، بلکہ پیغمبر کی سوچ کیا تھی کہ لوگ ایمان کیوں قبول نہیں کرتے، اور اسی غور و فکر میں۔ تو قرآن حکیم مقام رسالت کے بعد سورہ شعراء میں آیت نمبر 78 میں معرفت رب کے اظہار کے طور پر کہ رب کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے، مختلف انبیاء نے رب کے معرفت کی مختلف کیفیات بیان کی ہے، اللہ کے مختلف صفات بیان کی ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، پیغمبر وقت فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی نے مجھے ہدایت۔ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہی گی ہمیشہ، تخلیق اور ہدایت۔ جو خالق ہے وہی ہادی ہے، اس لیے کہ خالق نے جو تخلیق کی ہے اسے ہی پتا ہے کہ اس تخلیق کی ضروریات کیا ہے، اسے کیا کیا چیزیں مطلوب ہوگی، اس کے لیے کیا کیا چیزیں فائدہ مند ہوگی۔ یعنی اگر ہم کوئی مشین تو کسی ایک جگہ سے بنوا لیں اور اس مشین کو چلانے کا طریقہ، اس مشین کے استعمال کا طریقہ وہ کوئی اور شخص بتائے، اگر یہ دو الگ الگ ہے تو انجام کے طور پہ مشین اگلے دن خراب ہوگی۔ وہی جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اور پھر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا۔ اس دنیا میں ہمیشہ ان دو صفات خداوندی کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال رہا کہ ٹھیک ہے، مالک، رازق اور تخلیق کرنے والی ذات الگ ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی اور بتائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اللہ کی صفت ہدایت کو جوڑا ہے مختلف مقامات پر نصرت الہی سے، کہ یہ جو خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرمایا، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اس سوال کے جواب میں کہ جب انہوں نے فرمایا من انصاری الی اللہ، تو حواریین کا جواب یہ ہے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حالانکہ ان کا سوال یہ تھا اللہ کی طرف جانے میں کون میرا ساتھ دے گا، من انصاری الی اللہ۔ ہمارے مفسرین نے یہاں اس پہ طویل بات کی ہے، اور جو جامع بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہوتا، اللہ مدد کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن حواریین کے مقام مدح اور صفت اور ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار۔ تو یا تو اس کو یوں کہا جائے تب بھی بات درست ہوگی کہ چونکہ سوال یہ تھا کہ اللہ کی طرف جانے کا جو سفر ہے اس میں کون میرے ساتھ چلے گا۔ اب اللہ کی طرف یہ جانے کا سفر دراصل ہدایت ہے، اس لیے یہ بات بھی درست ہے اور زیادہ معنی خیز ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بقیہ تمام صفات اور بقیہ تمام کاموں میں انسان کو یا کسی کو اپنا مددگار نہیں بناتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بقیہ سب کچھ ڈیوٹیاں لگا کر فرشتے تدبیر امر کرتے ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو
عطا فرمایا اور کہا میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس۔ اب یہ ہدایت کا کام جب انسان کرتا ہے تو قرآن حکیم اسے انصار اللہ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ عظمت ہے، رفعت ہے۔ تو یہاں فرمائے کہ ہدایت بھی وہی دینے والا ہے، اور اس ہدایت کو لے کر چلنے والا پھر انسان جب یہ ذمہ داری سر انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی تنہا اکیلا واحد ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اب اس پہ بہت بات کی جا سکتی رہی ہے کہ ہم تو کوئی جاب کرتا ہے، کوئی اگاتا ہے، انسان محنت کرتا ہے اور محنت کے نتیجے میں اپنے لیے کھانا اور اپنے لیے پینے کا سامان اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وہی ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی مرتبہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود، یعنی پہلا مرحلہ تو یہ کہ چیزیں موجود ہو کھانے پینے کی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا تب بھی، ورنہ اللہ نے یہ ماحول جو اس قابل کیا کہ اس میں کوئی چیز پیدا ہو سکے۔ اب جن لوگوں نے یہ تھیوری اپنائی کہ یہ سب خود بخود ہو گیا تو پھر تو سب کو بیٹھ جانا چاہیے اور سب چیزیں خود بخود ہو جانی چاہیے، لیکن یہ چیزیں خود بخود نہیں ہوئی۔ جب ہم گندم خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ پوری دنیا خود بخود کیسے بن گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو سب چیزیں فراہم کرنے کے لیے یہ نظام بنایا، اور خود انسان کو بھی وجود بخشا۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے اور پینے کی سب چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم کھا نہیں پاتے، ہم پی نہیں پاتے، بیماریوں کی وجہ سے یا ویسے مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا هو الذی یطعمنی ویسقین، پھر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی وہ ذات ہے جو مجھے صحت عطا کرتا ہے، صحت یابی کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری کا علاج ایک اس کے ذرائع ہے، اسباب ہے، وہ ہر ماحول، علاقے، تاریخ کے مختلف ادوار میں کسی نے یونانی طرز علاج اختیار کیا، یونانی طب، تو کسی نے چائنیز طریقہ، یہ ہمارے آج کے، کوئی ہومیوپیتھک، کوئی ایلوپیتھک، اور کوئی مختلف اور طریقے اختیار کرتا ہے، کوئی بدن کے ایکسرسائز کے ذریعے، اور پھر طب اسلامی میں آ جائے تو اس میں کئی سارے طریقے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم نے ان سب کو مجموعہ میں فرمایا فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی وہ ذات ہے جو مجھے صحت دیتے۔ تمام دوائیوں کا استعمال یا علاج مسنون ضرور ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہوا، جسمانی لحاظ سے آپ کے بدن پہ کٹ لگا تو باقاعدہ اس وقت کے لحاظ سے دستیاب چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ آپ کے زخم پہ لگائے، جس کی وجہ سے خون کا بہنا رک گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے مطابق حجامہ فرمایا، جو کہ علاج کا ایک طریقہ تھا۔ تو گویا علاج کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، لیکن علاج کا مؤثر ہونا ایک ہے، علاج از اے سبب، اختیار کرنا، اسباب کا اختیار کرنا یہ نہ توکل کے خلاف ہے نہ تقوی کے خلاف ہے، بلکہ اسباب کا اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن یہ علاج مؤثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم ڈھیر ساری دوائیاں کھاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور کبھی ایک معمولی سے کوئی دوائی کھا لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسباب کا مؤثر ہونا اور کس وقت یہ تاثیر ہوگی، کس وقت صحت ملے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے۔ ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خود دوائیوں کے نتیجے میں سب کچھ ہوگا، تو پھر اس دنیا میں کم از کم میڈیسن والوں کو، ڈاکٹر والے خود نہ بیمار ہوتے اور نہ وفات پاتے۔ ہر شخص اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے بدن اللہ نے عطا کیا ہے تو اس بدن کی کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول رکھتا ہے، متعین رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دیتا ہے، یہ اس کا مقصود ہے، کوئی اور ایسا مؤثر ذات نہیں ہے۔ پھر چوتھی صفت بیان کی والذی یمیتنی، وہی تو وہ ذات ہے جو مجھے موت عطا کرے گا، یعنی مجھے موت کے مرحلے کی طرف لے کر جائے گا۔ ثم یحیینی،
اور پھر مجھے زندگی بخشے. یعنی جو پیدا کرتا ہے وہی ہدایت دیتا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. پھر فرمائے والذی اطعم، وہی وہ ذات ہے، والذی اطعم ان یغفر لی، وہی وہ ذات ہے جس سے مجھے یہ امید، یہ یقین، یہ طمع ہے کہ وہ میری مغفرت فرمائے گا، میری تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو یوم الدین قیامت کے لیے. یعنی مغفرت کا اختیار کلی بھی اس کے پاس ہے، جس سے کوئی جواب طلبی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے کیوں اس کو معاف کیا اور اس کو معاف نہیں کیا. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اے اللہ مجھے بعد کے لوگوں میں اچھے طور پہ یاد فرما. قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے ذکر کے بعد، تاکہ مومن اللہ کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے، سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریعے کا تعارف بھی بیان کرتا ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، جو ذریعہ ہے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچے، اور وہ ہے اللہ کی وحی یعنی کتاب اللہ. تو فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 191 میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب ہی غالب اور رحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، انتہائی درجے سے رحم کرنے والا. یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہم انسانی اعضاء سے جتنے افعال وقوع پذیر ہوتے ہیں، یہ انسانی افعال کی ضرورت ہے، انسان کی جسمانی ضرورت ہے. میں جب تک بولوں نہ اس وقت تک میں اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا. جب تک وہ زبان نہ بولوں جس میں میرا سننے والے کو سمجھ آئے، تو اس وقت تک نہ میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں اور نہ بول سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات پہنچانے کے لیے، اپنی بات سمجھانے کے لیے کسی حروف یا کسی زبان کی حرکت کا ضرورت مند نہیں ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نعوذ باللہ اپنی زبان کو ہماری طرح حرکت دے کر آواز نہیں نکالتے. کلام نفسی یا کلام ازلی وہ بلا صوت ہے، اس لیے کہ صوت یہ زبان، دانت اور ہونٹوں کے آپس میں ٹکراؤ کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کسی زبان کو ذریعہ اس لیے بنایا کہ چونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ زبان کے بغیر جو اسے سمجھ آتی ہے وہ پیغام نہیں سن پاتا، نہیں سمجھ پاتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل. لیکن یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی زبان، مسلمانوں کی تشخص کی زبان، مسلمانوں کی دنیا میں اتحاد کی اگر کوئی زبان ہو سکتی ہے تو وہ عربی ہے. اور اس بنیاد پر ہمارے زبانوں کے آپس میں جو ٹکراؤ ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلامی اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے یا اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بقیہ سب زبانیں چھوڑ کر عربی بولے. تو یہ قرآن حکیم کا موضوع نہیں ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دائرہ کار رہا ہے. اسلام کسی کے مقامی احوال یا جس طرح کی زندگی گزارتا ہے اسے نہیں بدلتا. اسلام عقائد، نظریات اور اعمال کو بدلتا ہے اور اپنی بنیادوں پر اسے استوار کرتا ہے. لیکن دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ظاہر ہے ہمارا اولین ذخیرہ وہ عربی زبان میں ہے، اس لیے ہم عربی سیکھتے ہیں اور عربی کی اہمیت کے قائل ہیں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، قرآن حکیم کی تعریف میں یہ کہ یہ کتاب میں جو باتیں ہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ پہلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. یہاں قرآن حکیم پر مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ان میں سے بعض اعتراضات، بعض سوال وہ ہے جو دراصل ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، اور ایک ان میں سے جس کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا یہ تو پہلے کی کہانیوں میں موجود ہے، یہ واقعات پہلے موجود ہے. کہیں کہا گیا اساطیر الاولین، اولڈ سٹوریز، انہیں شروع میں بھی قرآن پر یہ آبجیکٹ. اور آج بھی جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں یا جن کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے کہ قرآن حکیم کے جیسے ماخذات قرآن مشہور موضوع ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ کبھی دعویٰ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ کتاب کی تعلیمات اللہ نے پہلی مرتبہ انسانیت کو دی،
بلکہ ہم بنیادی عقائد اور تصورات کے یکساں ہونے اور ہمیشہ اسی پیغام کے ہونے کی دعوت رکھتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر مختلف قدیم نوشتوں میں ایسی مثالیں ملتی ہے تو قرآن کی ایک صفت قرآن حکیم مہیمن کی بتاتا ہے۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام مہیمن ہے۔ قرآن نگرانی واچ کرتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں نے کلام اللہ میں یا احکامات خداوندی میں مختلف تصورات کو بدل کر بیان کیے تھے، قرآن حکیم نے حتمی واضح طور پر اضافی چیزوں کو ہٹا کر حقیقی واقعات، حقیقی تعلیمات بتا دیے، چاہے یہ تورات انجیل ہو یا صحف اولیٰ ہو یا صحف ابراہیم ہو، یعنی وہ کتابیں ہو جن کے بارے میں ہمارے معلومات یا ہمیں نامعلوم نہ بھی ہو، لیکن جب بھی کسی بات کو قرآن حکیم طے کر دے گا تو یہی حقیقی اور پوری شکل ہوگی۔ قرآن حکیم وضاحت کرتا ہے کہ اگر یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے، عربی زبان کے بجائے کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو دعوت کے لحاظ سے کتنا مشکل ہوتا کہ یہ بات عرب تسلیم کرتے، عرب مانتے، عربوں کو سمجھ میں آ جاتے، اس لیے کہ کسی دوسری زبان کا پیغام سمجھنا اولین طور پہ مشکل ہوتا ہے، پہلے وہ زبان سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ، اگر ہم اسے بعض عجمین کی زبان میں نازل کرتے، وہاں اتارتے تو کتنی مشکلات کا شکار ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان پہ قرآن حکیم ہی کی وجہ سے بہت سارے احسانات پر عربی قرآن حکیم کی مرہون منت، اور قرآن کی وجہ سے دنیا کی اتنی بڑی زبان بنی، انہیں مسلمانوں کی وجہ سے۔ ان بہت سارے احسانات میں سے جو عربی پہ قرآن حکیم نے کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر زبان 500,000 سال بعد اپنے وجود کو بدل دیتی ہے، یعنی الفاظ، نئے الفاظ کا اضافہ ہو جاتا ہے، پرانے الفاظ لوگ بھول جاتے ہیں، اسلوب بدل جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے، کوئی ہزاروں سال نہیں ہوئے، لیکن آج شیکسپیئر کی انگریزی مشکل ترین انگریزی ہے، اب لوگ اس انگریزی سے آگے بڑھ گئے۔ قرآن حکیم کا کمال یہ ہے کہ قرآن حکیم کی عربی آج بھی زندہ ہے، آج بھی بولی جاتی ہے، آج بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پرانی زبان ہو گئی ہے۔ تو عربی پر بہت سارے احسانات میں سے قرآن حکیم نے ایک احسان یہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں، پارہ نمبر 19 میں ذکر فرمایا کہ جن لوگوں کی طرف دعوت، جن لوگوں کے رہنمائی کے لیے قرآن حکیم بھیجا گیا، اس کی ترتیب کیا رہی۔ تو قرآن حکیم دعوت دین کی ترتیب بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں بالکل ابتدائی دور، جب آپ ایک ایک شخص کے پاس الگ الگ جا کر بات کر رہے تھے، یہ انفرادی دعوت کا دور ہے، اور یہ نشستیں، یہ ملاقاتیں اعلانیہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرے مرحلے میں، یا اسی کا گویا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور یہ ایک سے زائد مرتبہ ہوا۔ اس حکم کو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو پیغام پہنچائیے، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیے۔ ان لوگوں کو جب جمع کیا گیا، خاندان کے لوگوں کو، تو یہاں خاندان میں ظاہر ہے آپ کے قریبی لوگوں میں سے ابو لہب بھی آیا۔ پہلی نشست اس نے درہم برہم کر دی کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا، ہم تو ایسے ہیں، آپ یہ کہہ رہے، آپ یہ کہہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نشست میں خاموش رہے، الجھے نہیں ان کے ساتھ۔ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری رحم اللہ اپنی شرح فاق سیرت النبی رحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ دوسری مرتبہ کی نشست میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، اس میں بھی مخالفت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات اس میں پوری طرح رکھی۔
یہ حکم وانذر عشیرتک الاقربین یہ اپنے یعنی انفرادیت کے بعد اجتماعیت کو دعوت دینے کا پہلا مرحلہ. لیکن قرآن کریم یہاں ہدایت دے رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے اپنے نبی کی کہ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. دعوت کیسے پھیلے گی؟ لوگوں کے دل کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ لوگوں کی روح میں بات، ضمیر اور ذہن دماغ میں بات کیسے جائے گی؟ لوگوں کا سینہ کیسے اس کے لیے واہ ہوگا؟ اس کا ذریعہ قرآن کریم نے سکھایا وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ، اپنے کندھے کو جھکا کے رکھیے. یعنی دوسرے کا احترام، دوسرے کے کام آنا، اتنا آپ کے تعلقات میں قرب ہو کہ وہ سب لوگ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں مومنین میں سے، وہ آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح رہتے تھے، اور یہاں تک کہ جب ایک صحابیہ کو خبر ملی کہ شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، بیٹا بھی شہید ہوا ہے، باپ بھی شہید ہوا ہے، اور وہ پھر بھی چلی آ رہی ہے، اور ہر ایک شہادت کی خبر جب ملتی ہے تو اس کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اور جب آخر میں اسے یہ خبر معلوم ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ مشہور جملہ کہتی ہے کہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد کہ آپ ہے تو اب ہر مصیبت قابل برداشت ہے. اور یہ وہ انتہائی محبت کا مقام ہے، یہ پیدا بغیر محنت کے نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ بلمحہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس عاجزی، انکساری اور خیرخواہی کا رویہ رکھا کہ اس کا جواب بھی اسی خیرخواہی کے ساتھ ملا. تو فارمولہ یہ طے ہوا کہ اعتماد ہمیشہ اعتماد دیتا ہے، احترام ہمیشہ احترام پیدا کرتا ہے. تو اگر احترام چاہیے، اعتماد چاہیے، اپنے ساتھیوں کو احترام دیجئے، اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کا خیال رکھیے، لوگ آپ کا خیال رکھیں. اور فرمائے وتوکل عزیز الرحیم، اس غالب اور رحیم ذات پہ توکل کرتے رہیے. سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل 19ویں پارے کی اہم ترین سورت ہے، جس میں بہت حکمت و دانائی، فہم و فراست اور رہنمائی کے انمول خزانے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ طاسین حروف مقطعات، اور اس کے بعد فرمایا یہ وہ آیات قرآن کتاب مبین ہے. قرآن مبین کتاب مبین کی آیات ہے. اور اس کی دوسری خوبی کیا ہے؟ ہدی و بشری للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے. یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. ہم ہدایت کے درجوں کو جانتے ہیں، اسٹیپس کو جانتے ہیں. ہدایت کا پہلا درجہ انابت کا ہے، توفیق کا ہے. دوسرا درجہ منیبیت یعنی رجوع کا ہے. تیسرا درجہ ہدایت کا استقامت کا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور چوتھا درجہ ہدایت کا وہ ربط قلب کا ہے. یہ ربط قلب ربطنا علی قلوبہم، یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا، اور اصحاب کہف کے لیے بھی، کہ ہم نے ان کا دل حق پر اس طرح مربوط کر دیا. اور یہ مطلوب ہے اصل میں. جب دل ما سوائے اللہ کے سب سے خالی ہو جائے، صرف اللہ اللہ کا دل، یعنی گویا سوچنے سمجھنے سے لے کر جسم کے ہر اعضاء سے سر انجام پانے والا فعل، یہ سب خیالات اور احساسات یہ صرف اللہ کے دین کے لیے ہو، تو یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے. پھر ترجیحات
میں جاب، ترجیحات میں دنیا کی کچھ آمدنی، شہرت، باقی تمام چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اور اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، یہ درجہ اولین پا لیتا ہے۔ یہی وہ درجہ ہے کہ جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی کہ پھر انسان احسان کے مرتبے پر آتا ہے، جب دل ماں سوائے اللہ سے خالی ہو جائے۔ احسان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ پھر ہر عمل میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ ہر عمل اس طرح سر انجام دیا جائے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے۔ اب یہ ایک مشکل ہے، حضور قلب، اللہ کے آگے اٹینڈنس کا یہ معیار مطلوب بہت اونچا اور بڑا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا والا آسان بتایا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ہر بندگی پوری کی پوری ایسے ہو جائے کہ گویا اللہ ہمیں دیکھ رہے۔ جو شخص اپنی پوری زندگی اس طرح گزارے کہ گویا میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں، اللہ کی واچ کر رہے، اللہ نگرانی کر رہے، اور یہی ایمان کی وہ کیفیت ہے جب پیدا ہوتی ہے تو پھر ہر عمل صالح درجہ کمال میں سر انجام پاتا ہے۔ پھر ہر برائی سے ہمارا رکنا انتہائی آسان بھی ہو جاتا ہے، اور ممکن نہیں پاتا کہ مومن پھر کوئی غلطی اور گناہ کی طرف آ جائے۔ اگر یہ مقام مستقل، یہ کیفیت طاری نہ بھی رہے تو جب جب شعور حاصل ہو تو انسان کو اپنے تمام اعمال صالحہ اس احساس کے ساتھ سر انجام دینے چاہیے گویا میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے، نہیں تو کم از کم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ ہے مومنین کا مقام و مرتبہ، وہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ سورہ نمل میں کل 5 انبیاء کا تذکرہ ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، اور لوط علیہ السلام کا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعات اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں، ہم داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ان کی زندگی میں جو نمل کا واقعہ ہے، ہدہد کا واقعہ ہے، اور ملکہ سبا کا واقعہ ہے، اس کو ذرا تفصیل سے لیں گے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ سلیمان جو عبرانی تلفظ میں سلومن، جو ہمارے ہاں سلیم کے معنوں کے قریب ترین معنی دینے والا لفظ ہے، 1010 میں دستیاب تاریخ کے مطابق قبل از مسیح میں پیدا ہونے والے سلیمان۔ اس سے پہلے ان کے والد داؤد علیہ السلام۔ اہل کتاب کی تاریخ میں، خصوصاً یہودی تاریخ میں، جن شخصیات کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ اور شہرت حاصل ہے، ان میں اہم ترین شخصیت داؤد ہے۔ ہمارے اردو ادب میں بھی ہم لحن داؤدی اور ہم ستارے داؤدی، ڈیوڈ سٹار، جو بہت مشہور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کو ایک ریاست، ایک حکومت کے لیے جو آرزو تھی صدیوں کی، وہ داؤد علیہ السلام کے وقت میں پوری ہوئی۔ داؤد جو طالوت کی لشکر میں ایک عام لشکری کی طرح شامل ہوئے، اور اس نبوت کے ساتھ گویا حکمرانی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا میں بڑا سے بڑا مقام دنیاوی اور دینی بڑا سے بڑا مقام، یہ دونوں مل بھی سکتے ہیں اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں اگر یہ دونوں بیک وقت ایک ساتھ ملے ہوئے ہو، یعنی اعلیٰ تر نبی و حکمران بھی ہو، تو بھی یہ تقوی، دینداری کے منافی نہیں ہے، بلکہ جمع ہو سکتے۔ ان کے ساتھ بھی اللہ
دنیا کے بڑے سے بڑے مقام پر ہوتے ہوئے بھی ایک شخص دینداری اور اچھی زندگی گزار سکتا. اس کے بالعکس مثالیں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنے وقت میں چند ساتھیوں کے ساتھ اور انتہائی کم دنیا کے وسائل کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. اس کی سب سے بڑی مثال عیسیٰ علیہ السلام کیا، جنہوں نے پوری زندگی اپنے لیے کوئی گھر بھی ان کا نہیں تھا، یعنی کوئی پوری دور نبوت پورا کا پورا سفر میں رہا. مسیح کے ایک معنی ہی حالت سفر میں رہے، مسافت طے کرنے والا، مستقل. تو ہمارے پاس دو انتہاؤں کی مثالیں موجود ہیں. ایک طرف وہ انبیاء موجود ہے جو کامیاب ترین اور بڑے حکمران رہے، جیسے داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ان کی وسعت، دبدبہ، اختیارات. اس کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے دعا ہی مانگی تھی کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی ریاست میسر نہ ہو. یہ اتنی بڑی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی یہ وسعت اور ہماگیریت ریاست کی بات کی. لیکن داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تعلق اہل کتاب کی زندگی میں کچھ اور بنیادوں پر بھی بہت زیادہ ہے. پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ چونکہ یہ حکمران تھے لہذا آئیڈیل شخصیت ان کی یہودیوں کے ہاں آج تک ہے، ہمیں حکمرانی عطا کرنے والا، ہمیں دور عروج کی طرف لے کر جانے والا. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کے ہاں کچھ انتہا پسندی پائی جاتی ہے، جن میں سے ایک انتہا پسندی جس کو قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں رفع کیا، اور وہ یہ ہے کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا. سلیمان علیہ السلام کی طرف یہودیوں نے جادو منسوب کیا کہ سلیمان جو ہے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے جادوگر تھے، اور آج بھی جادوگری کی جو تاریخ ہے ان میں بہت سارے لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام. ہمارے اردو میں بھی، ادب میں بھی اور ہماری لوک کہانیوں میں بھی سلیمانی ٹوپی، سلیمانی انگوٹھی، یہ سب بچوں کے کھیل میں اور ہمارے شعور میں شامل ہو گیا، جو کہ دراصل بنی اسرائیلی تخیلات کے ساتھ ہے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ایک انتہائی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنگ سلومن ہے، سلیمان کو ایز اے نبی تسلیم نہیں کیا جاتا. اور اس بنیاد پر امثال سلیمانی آج بھی بائبل کا حصہ ہے، یعنی تورات کے بعد امثال سلیمانی کا ایک چیپٹر موجود ہے، اور اس کے اس طرح داؤد علیہ السلام کے مزامیر بھی اس میں موجود ہے، ترانے. ہمیں اس میں توحید کے کمال طرز بیان بھی ملتا ہے، اور امثال سلیمانی میں حکمت اور عقل مندی اور یہ جتنے بنیادی اقوال زرین ہمارے ہاں مشہور ہے، یہ امثال سلیمانی میں اس وقت کے بھی موجود ہے. گویا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد وہی پر تھی، لیکن بعض جگہ اس میں جو اضافے کیے گئے، جو الحاقی چیزیں ملائی گئی، اس نے اس کے روحانی مقام و مرتبے کو گرا بھی دیا. تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اسلامی تصور کے مطابق دونوں باپ بیٹے اللہ کے نبی بھی تھے، دونوں حکمران بھی تھے. قرآن حکیم نے ان کی خوبی، ان کے فہم و فراست، یعنی طرز حکمرانی کے کمالات کے طور پہ پیش کیا. قرآن حکیم مثال دے رہا ہے، پہلی مثال ہے سلیمان کی، یعنی ریاستیں. یہ جو یہودی ریاست تھی اور یہ پہلی مرتبہ یہودی ایک ہوئے اور ایک اتحادی کہہ لے یا جس پہ سب کا اتفاق تھا. سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا من عبادہ المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں میں سے. گویا نیک بندوں، مومنین میں سے ہونا اور اللہ کے بندوں میں سے ہونا، یعنی کہاں سلیمان علیہ السلام کو لوگ اتنا مقام دے رہے تھے، قرآن حکیم نے ان کی عظمت بیان کی، من عبادہ المؤمنین. پھر قرآن حکیم نے فرمایا وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا، اے لوگو ہمیں سکھایا گیا، ہمیں صلاحیت دی گئی، منطق الطیر، پرندوں کی بولی جاننے کی، سمجھنے کی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر طرح کی صلاحیتیں دی. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور سلیمان کی افواج
لشکر جو جنات کے تھے، جو انسانوں کے تھے اور جو پرندوں کے تھے، یہ سب جائزہ سفر یہ حکمرانی کا لازمی تقاضا ہے کہ حکمران یہ جانے کہ میری ریاست میں ہو کیا رہا ہے، اور جو حکمران اس سے بے نیاز ہو جائے اور سب ٹھیک ہے کہ خبر پہ مطمئن ہوتے رہے، چین کی بسری سنتے رہے، تو اس کے نتیجے میں عوام کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ عوام کے حال کے خراب ہونے کا مطلب کچھ ہی عرصے بعد یہ حکومت خراب ہونے والی ہے۔ تو قرآن حکیم نے سلیمان علیہ السلام کی طرز حکومت کی خوبیاں بیان کی۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل۔ قرآن حکیم کی یہ آیت دور حاضر میں بھی بہت بڑا سوال ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا یہاں تک کہ یہ سب آئے ایک وادی نمل میں، چونٹیوں کی وادی میں۔ قالت نملۃ، تو ایک چونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان اور اس کی افواج تمہیں رون نہ ڈالے جبکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت پہ ہی پوری بات سمجھ لینی چاہیے۔ دور حاضر میں بھی قرآن حکیم کی یہ آیت بہت سارے لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، سوالات اٹھے، اور دراصل یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے جو لوگ خصوصاً بر صغیر میں دور غلامی میں مغرب سے خصوصاً انگریزوں سے ذہنی اور فکری لحاظ سے مرعوب اور مغلوب لوگ تھے، اور خصوصاً انگریز دور کے ملازمتوں میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری، ان میں سے کچھ لوگ جب اپنے علم کے پیمانے برطانوی طرز فکر میں رکھنے لگے تو بہت ساری چیزوں پہ سوالات اٹھائے انہوں نے، اور پھر یہ بات چونکہ جڑ گئی اسی صدی سے جسے ہم تنقیدی بائبل کی صدی کہتے ہیں۔ تنقیدی بائبل کی اس پوری صدی میں جہاں مغرب میں بائبل کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو بر صغیر میں جو لوگ اس تحریک سے متاثر تھے، جس تحریک کو کبھی تحریک اصلاحی کلیسا کہا گیا، کبھی پروٹسٹ نام سے مشہور ہو گئے، تو ہمارے ہاں ان کے پروردہ کہہ لے یا ان سے ذہنی اور فکری لحاظ سے جو متاثر لوگ تھے، جن میں بڑے نام سر سید احمد خان کا آتا ہے، اور اس کے بعد یہ پورا ایک تسلسل ہے۔ ان لوگوں نے قرآن حکیم کے وہ مقامات جو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، ان کی عجیب طرح کی توجیحات شروع کی۔ مثلا جب ان کو قرآن حکیم کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سلیمان جنوں پہ حکمرانی کیسے کر رہا تھا، اس کے جنوں کا لشکر کیسے تھا، قرآن حکیم جن کا لفظ استعمال کرتا ہے، جنودہ من الجن والانس، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دراصل ان جنوں سے مراد خاص وہ دستے تھے جو جنگلوں میں رہتے تھے، اور خصوصی ٹروپس تھے، یہ انسان ہی تھے لیکن جسمانی لحاظ سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ تھے، کوئی کمانڈوز ٹائپ کے تھے۔ یہ کہتے توجیہ بما لا یرضی قائلہ، کسی لفظ کی وہ توجیہ کرنا جس کے کہنے والا بھی قائل نہ ہو، یعنی دوسرے کے منہ میں اپنی بات ڈال۔ عربی ماحول، اب عربی مزاج میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی خوبصورتی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پری ہے، یا ہم کسی کی بدصورتی کی مثال دیتے ہوئے یہ کہیں، اور یہ سب ادب اور معاشروں میں ہے کہ بھائی یہ تو دیو کی طرح ہے، لیکن یہ کہیں ممکن نہیں ہے کہ انسانوں کو جن کہا جائے ان معنوں میں کہ وہ انہی کی طرح کے کوئی لوگ۔ اسی طرح جو لفظ سمجھ میں نہیں آیا اور اس کو دوسرے معنوں میں لینے کی کوشش کی گئی، یا جیسے ہم عورتن کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا پاجامہ اسے پہنانے کی کوشش کی گئی، وہ نمل کا لفظ ہے۔ اور پریشانی یہ پیش آئی کہ آگے جب ہم ہدہد کا ذکر قرآن حکیم فرمائے گا، یہاں پر چونٹی نمل کا ذکر ہے،
تو پریشانی ہے کہ نمل کیسے مخاطب ہو سکتی ہے، سلیمان ان کی بات کیسے سن سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے، اور اس چھوٹے سے جانور کو اتنا فہم، فراست اور مینجمنٹ یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سر سمد خان اور ان کے بعد کے وہ بہت سارے لوگ جو چل چل کر یہاں پرویز صاحب اور دیگر وہ کئی لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے مرضی کے معنی پہناتے رہے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں وادی نمل سے مراد سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے درمیان آنے والا ایک علاقہ ہے جہاں نمل نامی ایک قبیلہ آباد تھا، اور اس بنیاد پر ان کو وادی نمل، اور انہی میں سے ایک جو ان کا بڑا تھا، قرآن حکیم اس کو نملتن کے لفظ سے تعبیر کرتے کہ ایک چنجی کہنے لگی، تو ان کا مقصود یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قبیلہ ہے۔ یہ بات عرب درست ہے کہ عربوں میں جانوروں کے نام پر قبائل ہے جیسے بنو اسد وغیرہ، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس قبیلے کے کسی فرد کو مخاطب کرتے ہوئے آپ اسے کہیں یا اسد یا کلب۔ یہ عربی محاورے میں ممکن نہیں ہے، بنو کلب عربی کا مشہور قبیلہ ہے، لیکن کبھی اس قبیلے کے کسی فرد کو یہ مخاطب نہیں کیا جا سکتا، نہ ہو سکے ایک کتے، اس لیے کہ اس کے قبیلے کا نام بنو کلب مشہور ہے، یا کسی کا نام جو ہے وہ اسد کا مشہور ہے، بنو اسد یا دیگر قبائل۔ یہ عملاً ممکن نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ عقلی لحاظ سے بھی بحال ہے کہ سلیمان جیسے بڑا لشکر جرار کے ساتھ سلیمان علیہ السلام چل رہا ہو اور ایک چھوٹا قبیلہ ہو۔ اگر یہ بات تسلیم بھی کی جائے کہ ایک چھوٹا قبیلہ تھا اور اس نے یہ کیا، تو وہ کیسے سلیمان سے اپنے باقی لوگوں کو بچانے کے لیے کہے کہ تم اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ؟ یہاں جو غیر معمولی صورتحال ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی ریاست کہ ان حدود کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھنے اور ان کو جواب دینے کی صلاحیت دی تھی۔ جو مشہور مسئلہ یہاں پیش آ رہا ہے ان مغرب زدہ لوگوں کو، ان میں سے ایک مسئلہ یہ کہ جانور کو اتنی زیادہ ٹیلنٹ یا جانور میں اتنی زیادہ صلاحیت کیسی ہے کہ وہ تجزیہ کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے۔ دراصل یہ بنیاد اس پہ ہے کہ جانوروں کا اتنا گہرائی سے تجزیہ پہلے مشکل تھا، نہیں ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جانوروں کو ٹرین کرنے یا جانوروں کو پالتو بنانے کی جو انسانی کاوشیں ہیں وہ مختلف علاقوں اور مختلف خطوں میں الگ الگ رہی ہے۔ اس لیے جن انسانوں کا جن جانوروں کے ساتھ زیادہ واسطہ رہا، انہوں نے ان جانوروں کو بہت کچھ سکھایا، اور جانور میں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تمیز کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات سے مستقبل میں آنے والے دور میں شاید جانوروں کے بارے میں انسانوں کے معلومات پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھے، اور ہم ان صلاحیتوں سے واقف ہو جائے جن سے آج سے پہلے یا ہم سے بھی 100 سال پہلے لوگ کم واقف تھے۔ جیسے یہی نملہ یا چونٹیوں کا ذکر ہے، ان کے زیر زمین آبادی، ان کا اپنے لیے غلہ اکٹھا کرنا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، یہ وہ محیر العقول نظام ہے جو رب العالمین نے ان میں یا دیمک میں یا دیگر چھوٹے چھوٹے جانوروں میں یا پرندوں میں یا سمندر کے اندر مچھلیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام رسانی، افہام و تفہیم کا آپس میں جو لنک قائم کیا ہے، اسے شاید انسان بہت بعد میں سمجھ سکے یا کچھ ابھی سمجھ رہا ہو، لیکن یہاں اصل مسئلہ ہے اس کے انکار کا۔ قرآن حکیم نے فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، آپ کا شکر کہ ہمیں اس کا موقع عنایت کیجئے کہ ہم آپ کی شکر گزاری کر سکیں کہ آپ نے مجھے، میرے والد کو یہ مقام و مرتبہ بخشا۔ اس کا مطلب ہوا ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہر ٹیلنٹ اور صلاحیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔
اس واقعے کو مختصراً بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، انہوں نے پرندوں میں سے ہدہد کو غیر حاضر محسوس کیا تو فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا؟ یہاں سلیمان علیہ السلام کی اس واقعے میں اللہ طرز حکومت کی کیفیت بتا رہا ہے کہ وہ حکومت جس کے ذمہ داران کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنے ہی نیچے کام کرنے والے لوگ وہ ہے جو 2 سال اور 3 سال سے اپنی ڈیوٹیوں سے غیر حاضر ہے یا اس سے زیادہ عرصے کی، یعنی حکمران کا یہ جاننا، یہ معلوم ہونا کہ لوگ اپنے اپنی جگہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سر انجام دے رہے یا نہیں دے رہے۔ قرآن حکیم نے اس کا ذکر ہدہد کے پیرائے میں کیا کہ انسان تو دور کی بات، سلیمان نے اپنے پرندوں کے لشکر میں جب ہدہد کو نہیں پایا، یہاں پھر سرند خان ان کو کہتا ہے کہ ہدہد سے مراد ان کی فوج کا ایک اہم آدمی تھا، یہ کوئی پرندہ نہیں تھا، اس لیے کہ نیچر ان کے خیال میں نہیں بدلتا اور پرندہ اس طرح کی نہ تو جواب دہی کر سکتا ہے، نہ جا کر جائزہ لے سکتا ہے، نہ اس طرح کی رپورٹنگ کر سکتا۔ تو فرمایا ہدہد، ہمارے اردو میں اور مقامی یہاں زبانوں میں ہدہد ہی نام سے معروف پرندہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام پھر ان کے لیے سزا کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر جواب درست نہیں دیا کہ غائب ہونے کی وجہ کیا تھی تو سخت سزا ملے گی۔ وہ آ کر کہتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ، میں سبا کے علاقے سے ایک خبر لایا ہوں، اور یہ خبر یقینی، یہ خبر یقینی ہے۔ یہ اب ایک اور اصول کہ حکمران کو اپنے رعایا اور ارد گرد کے بارے میں یقینی خبر کا ذریعہ ہو، اگر وہ بھی سنی سنائی غیر مصدقہ باتوں پر فیصلہ کرتا ہو تو انجام وہ بہت سارے ملکوں کی طرح یا پاکستان کی طرح ہو جائے۔ انی وجدت امرأۃ تملک، میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اللہ نے اسے بہت کچھ نواز رکھا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، یہ سورج پرستی کا شکار ہے۔ شیطان نے ان کے لیے یہ بات مزین کر دی ہے، لہذا یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے اور نہ یہ سجدہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں تمہیں سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے یہ خبر سچ ہے یا درست ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، میرا یہ خط، یہ پیغام لے جا کے وہاں ڈال دو اور پھر وہاں سے جواب لے کر آنا۔ اب سلیمان علیہ السلام کا خط ہدہد لے کر سبا مملکت میں جاتا اور اس میں پیغام جب منتقل ہوتا ہے تو قرآن حکیم سبا، ملکہ سبا کے الفاظ دہراتا ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ہماری طرف ایک بہت عزت والی کتاب، ایک خط منتقل ہوا ہے، ڈالا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی آنے کا طریقہ بڑا عجیب ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ خط لکھا گیا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان اور اللہ رب العالمین کے نام سے۔ اور خطوط کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا، لوگ حکمران ہمیشہ اپنے نام سے شروع کرتے ہیں، اور خط میں اہم بات یہ ہے دوسری کہ اللہ کی فرمانبردار ہو کر میرے پاس آؤ، انہیں سر تسلیم خم کر دو اللہ کے آگے۔ قالت، اب ملکہ سبا کا تبصرہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو جمع کر کے کہتی ہے کہ اب تم بتاؤ ہم کیا کریں، ہم ہمیشہ تم سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے، قوم سپسالار یا درباری وزراء مشورہ دیتے ہیں کہ ہم طاقتور بھی ہے اور منظم بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، آپ فیصلہ کیجئے، لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے۔ تو ملکہ سبا کے الفاظ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ دیکھو جنگوں کے نتیجے میں جب بادشاہ، جب حکمران ٹکراتے ہیں
فاتح اور مفتوح کی تقسیم ہوتی ہے تو فاتح مفتوح کے علاقوں کو خراب کر دیتا ہے، ان کے عزت مند لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، ان کا استحصال ہوتا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جواب دیتی ہوں، پیغام بھیجتی ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا وہ صرف دنیا کے مفادات چاہتے ہیں یا کوئی اور مقصود بھی ہے؟ اور پھر ان کے پیغام کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ ہماری طرف اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کا عرش، اس کا تخت یہاں منتقل کر دیں۔ اور اس تخت کے منتقلی کے لیے دو طریقے لوگوں نے ذکر کیے۔ ایک تو جن میں سے جو ذمہ دار تھا اس نے کہا کہ میں فلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کو لے آتا ہوں، اور دوسرا وہ شخص آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے لے آتا ہوں، اور دوسرا شخص جس کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ آپ کے فلک جھپکنے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام اسے قال ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقام دیا، اور پھر اس تخت میں تبدیلی کرتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں نے اس غلط فہمی کا اظہار کیا ہے کہ دراصل سلیمان علیہ السلام ان کے تخت کو پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد تو وہ مسلمان ہو جاتی۔ سلیمان علیہ السلام کی پہلے کی ریاست کی وسعت اور دولت کی بے انتہا ذکر تاریخ میں موجود ہے، ان کو ایک تخت کی ضرورت کیا تھی، اور پھر ملکہ سبا کی آمد، اور اس کو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ سلیمان نے کہا کہ کیا آپ کا تخت اسی طرح تھا، اور وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ اسی کأنہ ہوا، گویا وہ اسی طرح تھا۔ یہ واقعہ قرآن حکیم ذکر کر کے طرز حکمرانی، بہتر حکمرانی، اللہ کے احکامات کے مطابق کی حکمرانی کا فرق بتاتا۔ معزز سامعین، آج ہم نے قرآن حکیم کے 19ویں پارے سے رہنمائی حاصل کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا احکامات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب زندگیوں میں اپنانے کا اور کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن حکیم کے 19ویں پارے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ جب یہ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم رسول کا ساتھ دے رہے ہوتے، یا ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوا ہوتا، یا ہم نے اس رسول کا راستہ اپنایا ہوا ہوتا، ہم اس رسول کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے، آپ کے ساتھ رہنے، اور آپ کے سوا کسی اور کو، جیسے فرمایا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش میں نے فلاں فلاں اور فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ تو یہ آیت کریمہ 19ویں پارے کا وہ مرکزی سبق ہے کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنی گیدرنگ اور اپنی دوستیوں میں دیکھیں کہ ہماری دوستیاں کئی ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے کہ پھر قیامت کے دن ہمیں یہ افسوسناک جملہ کہنا پڑے کہ کاش میں اس فلاں 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 کے ساتھ میری دوستی نہیں ہوتی، اور میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوا ہوتا، میں رسول کے ہم رکاب اور ہم سفر ہوتا۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نہیں ہے، لیکن آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے رہنمائیاں، آپ کی ہمارے لیے وہ سب محبتیں جو آپ چھوڑ کر گئے تھے، ان محبتوں کے ساتھ رہنے، ان محبتوں اور ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اس افسوس، حسرت، ندامت اور پشیمانی سے بچیں گے کہ کاش ہم نے اس رسول کے راستہ اپنایا ہوتا۔ تو یہ راستہ آج بھی موجود ہے، اور یہ راستہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ راستہ ہم میں سے ہر شخص کی موت تک ہمارے لیے اوپن ہے کہ ہم رسول کے راستے پر آتے ہیں یا کسی اور کو اپنے دوست اور ساتھی بناتے ہیں۔ تو آئیے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अमलन अपनाएंगे, हर मरहले में आपके साथ होने की कोशिश करेंगे, आपके नक्श कदम पर चलेंगे, और ऐसे किसी दोस्ती को खातिर में नहीं लाएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी और तरफ लेकर जाने वाली हो, और जिसकी बुनियाद पर हमें अल्लाह तबारक व तआला इससे बचाए कि हम भी क़यामत के दिन ये अफसोस का इजहार करने वाले हो कि काश हमने इन फ़लाँ और फ़लाँ को अपना दोस्त नहीं बनाया होता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।